جنہیں سیاست میں نواز شریف اور ان کے نظریے کی موجودگی کھٹکتی ہے، وہ اپنی مرضی کا پاکستان ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کی جے آئی ٹی میں پیشی سے قبل لیگی رہنماؤں کا اضطراب بڑھنے لگا۔ سعد رفیع کہتے ہیں جے آئی ٹی نے اب بیٹیوں کو بلانا شروع کر دیا ہے، ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آتا، جب بھی اچھا کام کرنے جاتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو سب کو آئین رہنا ہوگا۔ پہلی بار ایک طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے، یہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے نیچے فرشتے کھڑے کر دو تب بھی کرپشن نہیں رکے گی، عمران خان۔ کیس ہے، یہ لینڈ مارک کیس ہے، پہلی دفعہ ایک طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے نئے پاکستان کی۔ جمہوریت کی گاڑی صحیح طریقے سے چل رہی ہے، کوئی نہیں چاہے گا یہ پٹری سے اتر جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، سازشیں پہلے بھی ناکام ہوئیں اب بھی ہوں گی، الیکشن مہم سے پہلے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب چیرلی۔ یہ انتقام نہیں تو اور کیا ہے، انصاف کہاں پہ ہے؟ مجھے بتائیں کہ حدیبیہ پیپر میں سب کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ یہ انتقامی کارروائیاں جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ حکومت سب کچھ ہضم کر کے رو بھی رہی ہے، کرپٹ حکمرانوں سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ جے آئی ٹی بننے پر مٹھائیاں بانٹنے والے اب کیوں پریشان ہیں؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق۔ رونا حکومت کا کام نہیں ہوتا، حکومت روتی نہیں ہے، حکومت عمل کرتی ہے۔ اب عجیب مسئلہ ہے، چباتے بھی خود ہیں، کاتے بھی خود ہیں، روتے بھی خود ہیں۔ وزیر اعظم کے عزیز طارق شفیع نے جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ آج جے آئی ٹی کو کوئی دستاویزات نہیں دیں، طارق شفیع کی میڈیا سے گفتگو۔ حسن نواز کل، حسین نواز پرسوں اور مریم نواز 5 جولائی کو پیش ہوں گی۔ جان مکین کی سربراہی میں امریکی کانگریس کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان پہنچ گیا۔ امریکہ کی کشمیر سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، کشمیر میں تشدد واقعات نہیں چاہتے، افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے، جان مکین۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک تیز ہو گئی، بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کی آج مکمل ہڑتال، کاروباری مراکز بند رہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نفیس زکریا نے بھارتی جاسوس کلبھوشن سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا، کہا کلبھوشن کو عام قیدی سمجھنا حقائق کو جھٹلانے کی بھارتی کوشش ہے، کلبھوشن اپنے جرائم کا اعتراف کر چکا ہے۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا کے قریب مسافر وین میں آگ لگ گئی، 6 افراد جاں بحق، 24 زخمی۔ سانحہ احمد پور شرقیہ میں مزید 3 زخمی دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 198 ہو گئی، مختلف زخمی اسپتالوں میں زیر علاج۔ اٹک کے علاقے کھوڑ روڈ پر تیز رفتار آئل ٹینکر الٹ گیا، ڈرائیور زخمی، ٹینکر میں موجود 50,000 لیٹر پیٹرول دوسرے ٹینکر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ 8 روز میں ملک میں ہونے والا 4تھا آئل ٹینکر حادثہ ہے۔ کراچی کی مختلف سڑکوں پر تاحال برساتی پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، سبزی منڈی میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر، شہر میں بروقت صفائی نہ کی گئی تو وبائی امراض پھیل سکتے ہیں، عوام کی دہائی۔ حکومتوں کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے، ان کی کل ہی کھل گئی کہ کراچی میں بہت کام ہو رہا ہے، کوئی کام بھی نہیں۔ انتظامیہ کا جو نا کوئی وہ نہیں ہے، اپنا رول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا یہ لوگ۔ بھارت میں مذہبی جنونیت اور توہم پرستی عروج پر، مغربی بنگال میں ذہنی معذور خاتون کو ڈائن قرار دے کر قتل کر دیا گیا۔ جھارکھنڈ میں گائے کا گوشت لے جانے کا الزام لگا کر ایک اور مسلمان کی جان لے لی گئی۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। जमहूरियत की हिफाजत पार्लियामेंट, सिविल गवर्नमेंट, अफवाज, अहले सहाफत और जुडिशरी मिलकर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पार्टी तो किया, अगर गिलाफ काबा में भी अपने आप को लपेटें तब भी वहां से निकाल कर हम वापस लाएंगे। एक एक पाई का हिसाब इनके साथ करेंगे। पहली दफा एक ताकतवर का इंतखाब हो रहा है और इंशाअल्लाह ये बुनियाद रखी जा रही है नए पाकिस्तान। The United States policy will continue seeking negotiation, seeking agreement, a de-escalation of the violence that is taking place, and trying to be the honest broker. Very, very important player. We will not have peace in this region without Pakistan. हम लोग बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। मैं बहुत देर के बाद ये टूर्नामेंट जीता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा क्रिकेट के वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मुसलसल खराब कारकर्दगी, पेशावर में रिक्शा प्रोजेक्ट की नाकामी समेत अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरी। बात करेंगे पैनामा पेपर्स से पहले सियासी पंडितों के खदशात और उम्मीदों की। आपको बताएं कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सब पता है कि जेआईडी का फैसला क्या होगा और इसके नतीजे में क्या होने जा रहा है। और अगर वाकई ऐसा है तो उन्हें ये बात किसने बताई? क्या एक बार फिर वाकई गेम हो रहा है? क्या कोई किसी के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है? बड़े अहम सवालात हैं, जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। चोर, मैं भी चोर, वो भी चोर, सारे चोर। ये कैसा इंसाफ है? वो अपनी मर्जी का पाकिस्तान चाहते हैं। रियासती अदारों को आइन और कानून के ताबे चलना होगा। पानामा जीआईटी का फाइनल जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जारहाना अंदाज अपना लिया है। पहले खदशात थे, अब खुलेआम मुस्तकबिल की खबरें दी जा रही हैं। जिन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं है, वो अपनी मर्जी का पाकिस्तान चाहते हैं। जिन्हें सियासत में नवाज शरीफ और उनके नजरिए की मौजूदगी खटकती है, वो अपनी मर्जी का पाकिस्तान डिजाइन करना चाहते हैं। मर्जी का पाकिस्तान किसी की मर्जी का पाकिस्तान डिजाइन नहीं हो सकता। ख्वाजा साद रफीक 2 रोज से इतने जारहाना क्यों हो गए हैं? क्या ये मुस्लिम लीग नून की मामूल की सियासी हिकमत अमली है या मुस्लिम लीग नून को मुस्तकबिल के संगीन नताइज साफ नजर आ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को ये क्यों लग रहा है कि उसे दीवार से लगाया जा रहा है? वजीर आला शहबाज शरीफ किसको तसल्ली दे रहे हैं कि कोई जमहूरियत को डीरेल नहीं देखना चाहता? ये जमहूरियत की जो गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार एस्फाल्टेड रोड पे चल रही है। जाहिर है कि आप समेत मुझ समेत मिलके कोई भी नहीं चाहेगा कि उस एस्फाल्टेड रोड को खराब किया जाए या गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। बात सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, पानामा पेपर्स मामले का दूसरा सरगर्म फरीक तहरीक इंसाफ है। क्या उसे भी मुस्तकबिल की खबर दे दी गई है? कप्तान लोगों को अभी से मुबारकबादें किस बुनियाद पर दे रहे हैं? मुल्क बड़े जबरदस्त डायरेक्शन में जा रहा है। मैं कभी भी पाकिस्तान को इतनी उम्मीद से नहीं देख रहा जितना आज मैं देख रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा वक्त आगे नजर आ रहा है। मैं पहले से आपको मुबारकी दे रहा हूं कि इंशाल्लाह हम जीत गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करप्ट अफराद का गिलाफ काबा तक पीछा करने की बात इतनी यकीन से किस बुनियाद पर कर रहे हैं? क्या वो भी कुछ जानते हैं? हमने खुद भी एक लिस्ट बनाया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पार्टी तो किया, अगर गिलाफ काबा में भी अपने आप को लपेटें तब भी वहां से निकाल कर हम वापस लाएंगे। एक एक पाई का हिसाब इनके साथ करेंगे। सियासतदानों के बयानात से लग रहा है कि जैसे वो मैच का नतीजा पहले से जानते हैं। क्या ये उनकी सियासी बसीरत है या ये आंख उन्हें किसी और ने फराहम की है? सियासी तज्जियाकारों का सवाल है कि क्या सियासतदान एक बार फिर इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं? नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक आज भी मुखालफीन पर गरजते बरसते रहे। कहते हैं कि हम जब भी मुल्क को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हमारी टांगे खींची जाती हैं।
پیناما کا مقدمہ کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتا JIT کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے. اب تو بیٹیوں کو بھی بلانا شروع کر دیا گیا ہے. پیناما کیس میں ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. سیاسی قیادت کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ کیا ہم آسمان سے اتر آئے ہیں؟ ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی. ہماری بھی جدوجہد کا احترام کیا جائے. 2 دن میں دوسری جارحانہ اننگ. سعد رفیق ایکسپریس سیاسی مخالفین پر چڑھ دوڑی. لاہور میں تقریب سے خطاب میں نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. جب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. ہمارے راستے میں سپیڈ بریکر لگائے جاتے ہیں. اگر داد نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموش ہی ہو جاؤ. انہوں نے پاناما JIT پر سنگین الزامات کو بھی دہرایا. JIT فون بھی ٹیپ کرتی ہے. انہیں کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت کس نے دی, کس قانون کے تحت کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے مریم نواز کی پاناما JIT میں پیشی پر بھی تنقید کی. JIT اتوار کو بھی پیشیاں کرتی ہے. JIT عید کے دن بھی نوٹس بھیجتی ہے. اب JIT نے بیٹیوں کو بلانا بھی شروع کر دیا. وزیر ریلوے کو JIT سے انصاف کی امید بھی کم ہی ہے. کریں ہمیں ایکسپوز, لیکن ثبوت کے ساتھ کریں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تو یہ کہنا ہمارا حق ہے. خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ فوج اور عدلیہ کی طرح سیاست دانوں کی بھی عزت ہونی چاہیے. ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم سر اٹھائیں, کیونکہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو بھارت کشمیر پر تسلط برقرار نہیں رکھ سکے گا اور کوئی ریمن ڈیوس کو بھی نہیں لے جا سکے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مسلم لیگ نون کو کرارا جواب دیا. کہتے ہیں دشمن نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نواز شریف نے پہنچایا. نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں. اداروں اور لوگوں کو خریدنا نون لیگ کا وتیرہ ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے نون لیگ پر تنقید کے نشتر برسائے. کہا جمہوریت بچانے کی باتیں کرنے والوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. ہم سپریم کورٹ میں گئے, ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے آئے ہیں. یہ آج JIT کو تباہ کرنے کی کوشش صرف اس لیے کر رہا ہے نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے. انہوں نے مسلم لیگ نون پر رشوت دینے اور لوگوں کو خریدنے کا الزام لگایا کہ JIT اپنا کام کر رہی ہے اور پہلے انہوں نے کوشش کی ہوگی JIT کو خریدنے کے لیے, کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے رہے ہیں. انہوں نے سب کو خریدا ہے. انہوں نے اس ملک کا اخلاقیات تباہ کر دیا ہے رشوت دے دے کے. کپتان نے خیر پختونخوا کو کرپشن فری قرار دیا. ساتھ ہی آصف زرداری اور نواز شریف پر طنز کرنا نہ بھولے. پختونخوا میں کوئی کرپشن کیس بتا دیں. کرپشن تب رکتی نہیں ہے کہ آپ فرشتے چن لیں. نواز شریف اور آصف زرداری کے نیچے آپ فرشتے کھڑے کر دیں, وہ پھر بھی کرپشن نہیں رکے گی. کرپشن تب رکتی ہے جب آپ اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہمارے نظریے سے متاثر ہو کر پارٹی میں شامل ہو رہی ہے اور ملک بھر میں بے شمار لوگ بھی شمولیت کے خواہش مند ہیں. وزیر اعظم کے رشتہ دار طارق شفیع آج پھر پیناما JIT کے روبرو پیش ہوئے اور اپنا بیان قلمبند کرایا. واضح رہے کہ JIT نے مریم نواز کو 5 جولائی, حسن کو کل اور حسین نواز کو منگل کو طلب کر رکھا ہے. JIT کے سامنے شریف خاندان کی پیشیاں جاری ہیں. نواز شریف کے رشتہ دار طارق شفیع JIT کے روبرو حاضر ہوئے. یہ پیشی 3 گھنٹے تک جاری رہی. مسلم لیگی کارکنان کی مختصر سی تعداد جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود تھی. طارق شفیع بیرون ملک شریف خاندان کے کاروباری امور کی نگرانی کرتے ہیں اور ان سے پہلی تفتیش 15 مئی کو کی گئی تھی. پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ گفتگو گلف اسٹیل ملز تک ہی رہی. JIT 10 جولائی کو سپریم کورٹ کے سامنے اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گی اور JIT نے مریم نواز کو 5 جولائی, حسن نواز کو پیر اور حسین نواز کو منگل کو طلب کر رکھا ہے.
طارق شفیق کی GIT کے سامنے پیشی کے موقع پر نون لیگی رہنما عابد شیر علی بھی جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود تھے. انہوں نے کہا اب تو GIT نے مریم نواز کو بھی سمن جاری کی ہے، لیکن ہم بھاگنے والے نہیں. شریف خاندان نے کرپشن نہیں کی، انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 1 روپے کی بھی کرپشن شریف خاندان پر کک بیکس کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، ہم ہر چیز کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. 2 مرتبہ ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. یہ ہر سال ہمارے اوپر ایک بحران کی کیفیت لے آتے ہیں. ہم بحرانوں سے نہیں گھبرا رہے، پوری قوم مانیٹر کر رہی ہے اس چیزوں کو. بلیٹن میں آگے چل کر بتائیں گے. امریکہ کی پاکستان کے بارے میں نئی پالیسی کیا ہوگی؟ مکین کیا پیغام لائے؟ اور نیب قانون کے خاتمے پر وفاق اور سندھ کے درمیان تلخیاں کیسے بڑھ گئیں؟ ویلکم بیک اگین. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نیب کے خاتمے کا قانون کل اسمبلی سے منظور کروائے گی، لیکن وفاق کا کہنا ہے کہ کوئی صوبہ نیب قانون کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، جس کے بعد سندھ اور وفاقی حکومت میں تلخیاں بڑھنے کا امکان ہے. آلریڈی پہلے ہی ان کو ختم کیا جا چکا ہے. تیسرے کا آج بھی اپروول جو ہے کیبنٹ میں دیا، اور اس کے اگینسٹ ہم اپنا لا بنائیں گے، اور جو ایک بہت ہی مضبوط ادارہ ہوگا پروونشل کا. سندھ حکومت نے وفاق سے احتساب کا اختیار چھیننے کی تیاری مکمل کر لی. صوبائی کابینہ سے منظوری کے بعد نیب کے خاتمے کے لیے قانون اب سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. یہاں اہم بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے کئی وزراء اور بیوروکریسی کے متعدد افسران ضمانت پر ہیں، اور اب نیب قانون ختم کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ تمام کیسز اینٹی کرپشن کورٹس میں منتقل کر دیے جائیں گے. جہاں ایک طرف سندھ حکومت کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، وہیں وفاقی وزارت قانون و انصاف کے ذرائع کے مطابق نیب پورے ملک میں فعال ہے اور رہے گا. کوئی صوبائی اسمبلی بل منظور کر کے صوبے میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی کرنے کے نیب کے اختیار کو ختم نہیں کر سکتی. حالیہ نیب قوانین کے تحت احتساب عدالت میں سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن، سابق صوبائی وزیر زراعت علی مردان شاہ، سابق وزیر تعلیم پیر مظہر الحق، سابق چیف سیکرٹری صدیق میمن و دیگر کے خلاف ریفرنسز زیر سماعت ہیں. اٹک کے علاقے میں 50,000 لیٹر سے بھرا تیز رفتار آئل ٹینکر موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گیا. ملک میں 8 روز کے دوران اپنی نوعیت کا یہ چوتھا حادثہ ہے. سانحہ احمد پور شرقیہ عید سے 1 روز قبل پیش آیا. اس واقعے کو ابھی چند ہی روز گزرے ہیں، لیکن ڈرائیورز کی غیر ذمہ داری عروج پر ہے. 8 روز میں اب تک ٹینکر کے 4 حادثات ہو چکے ہیں. تازہ حادثہ کوہاٹ میں پیش آیا، جہاں پنڈی گھیپ جانے والا آئل ٹینکر الٹ گیا. وجہ تیز رفتاری تھی. حادثے میں صرف ڈرائیور زخمی ہوا. پولیس کے مطابق قریب ہی آئل ڈپو بھی ہے. ٹینکر میں آگ لگنے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی. اس سے پہلے نواب شاہ کے قریب 1 جولائی کو کیمیکل سے بھرا ٹرالر الٹ گیا، جس میں آگ لگ گئی. تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. 28 جون کو رحیم یار خان میں آئل ٹینکر اور ٹرالر میں تصادم ہوا. ٹینکر سے پیٹرول بہا، تاہم خوش قسمتی سے آگ نہیں لگی. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی شہر کے بیچ میں سے گزرنے والے تمام آئل ٹینکرز کی نگرانی کا حکم دے دیا ہے. شہر سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر پابندی لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تاہم شہر میں پیٹرول فراہم کرنے والے ٹینکر کو استثناء حاصل ہوگا. ادھر سانحہ احمد پور شرقیہ میں زخمی ہونے والوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. لاہور اور ملتان میں زیر علاج مزید 5 افراد دم توڑ گئے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 203 تک جا پہنچی. 68 زخمی اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر سانحہ میں زخمی ہونے والے مزید 3 افراد نشتر ہسپتال ملتان اور جناح ہسپتال لاہور میں زندگی کی بازی ہار گئے. سانحہ میں اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 198 ہو گئی ہے. سانحہ میں زخمی ہونے والے 73 افراد تاحال مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. نشتر برن یونٹ میں 21، جناح ہسپتال لاہور میں 13، بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں 25، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ میں 14 افراد کو طبی امداد دی جا رہی ہے.
ادھر ملتان میں ہیڈ محمد والا کے قریب وین میں آگ لگنے سے 6 مسافر جھلس کر جاں بحق اور 24 زخمی ہو گئے. جاں بحق افراد میں خواتین بھی شامل ہیں. بدقسمت وین کے مسافر چوک سرور شہید سے ملتان جا رہے تھے کہ ہیڈ محمد والا کے قریب وین میں آگ بھڑک اٹھی. مسافروں کو وین سے نکلنے کا موقع ہی نہ ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جھلسے افراد کو نشتر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی جن میں 4 خواتین بھی شامل ہیں. حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 24 افراد زخمی ہو گئے. وین میں سوار تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی.